مرنے سے پہلے پہلے، ختم ہونے سے پہلے پہلے رب تبارک و تعالی ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، یہ ہو جائے، اس کی طرف سے معافی مل جائے۔ مسلمانوں یہ سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے۔ تو فرمایا تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا رب، اے خدایا تو غفور ہے، تیرا کام بخشنا ہے، ہم گناہگار ہیں، ہماری خطائیں غلطیاں سب کچھ، لیکن تو کرم فرما دے، اس ماہ مقدس کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات کی حدیث پاک ہے، فرمایا رغیم انف رجل، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے رمضان کو پایا، رمضان آیا اور گزر گیا لیکن وہ اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکا۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر رات پچھلے پہر آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، لیکن رمضان کے اندر تو رحمتیں برس رہی ہوتی، ہر لمحے کے اندر آوازہ آ رہا ہوتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی معافی مانگنے والا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کہ آج کے دن اس کو معافی عطا کر دی جائے۔ لیکن حضرات گرامی، ہم ان راتوں کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں، اس مہینے کو، یعنی یہ عجیب و غریب قسم کی، میں نے ایک جگہ بورڈ دیکھا، بورڈ لگا ہوا تھا رمضان ٹورنامنٹ، استغفر اللہ۔ چلو آپ کرکٹ کھیلیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یار ایک کرکٹ تھی، مولوی لوگ اس کو بھی منع کرنے لگے، آپ سال بھر کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میرا بچپن علامہ حسن قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھوں میں گزرا ہے، آپ نے بچپن میں ہمیں کرکٹ بھی کھلائی ہے، ہمیں سوئمنگ بھی کھلائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مولوی کو تنگ ذہن ہوتے ہیں، مدرسوں کے اندر جو پڑھے ہوتے ہیں ان کو بالکل باؤنڈ کر کے رکھا ہوتا ہے، لیکن یار رمضان کے اندر کرکٹ، رمضان ٹورنامنٹ، رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ریاضت کریں، مجاہدہ کریں۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہ ریہرسل کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے، لیکن ہم نے اس مہینے کو ٹورنامنٹوں کی نظر لگا دی۔ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے یہ تو بڑے مضبوط لوگ ہیں، ان کو ہمارے بزرگوں نے بڑا مضبوط کیا ہے۔ میں بچوں سے بات کر رہا ہوں، میرے مخاطب نوجوان ہیں کہ بیٹا خدا را ان ٹورنامنٹوں کے چکر میں نہیں لگنا۔ اچھا، پھر رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، ارے یار چلیں کھانے کے لیے، چلیں بنس روڈ برگر، بڑا مزیدار قسم۔ بھائی یہ رمضان کا مہینہ کو کھانے پینے کا مہینہ نہیں کہ سحری وہاں کرنی ہے، افطاری وہاں کرنی ہے، آج وہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں، کل وہاں کھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی باہر کا غیر مسلم اگر ہمارا کو سروے کرنے آ جائیں تو بولیں گے یہ ان کی عبادت کا مہینہ ہے، یہ ان کا فوڈ کا مہینہ ہے۔ اعتکاف میں بھی ہم آتے ہیں تو ہمارا یہی حال ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ماں کو پہلے سے فہرست دے کے آتے ہیں، امی یہی بھیجنا ہے، آپ یہی بھیجنا ہے، دوست بھی ہوں گے میرے، کم نہیں بھیجنا، امی کم نہیں بھیج دینا کہیں، یہ صبح میں یہ بھیجنا ہے شام میں۔ بھائی اعتکاف کرنے آ رہے ہیں، پہلوانی کرنے آ رہے ہیں، ماں کو پہلے فہرست دے کے آ رہے ہو کھانے پینے کی۔ تو ہم نے ان خرافات کے اندر اور ان تمام چیزوں کے اندر، کوئی پکنک کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی ٹورنامنٹ کے اندر لگا ہوا ہے، کوئی گھومنے، رمضان کو فیسٹیول نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی رمضان کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، سیلیبریشن آف منتھ آف سیلیبریشن۔ واٹ از منتھ آف سیلیبریشن؟ یہ تو عبادت کا مہینہ ہے، یہ تو رجوع الی اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کے قرب قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ ہمیں میڈیا پر 12-13 سال سے تھا، تو جب ہم یہ شروع ہوا نیا میڈیا کے اوپر دمال چوکڑی، کوشش کی ہم نے سمجھایا، مالکان کو بھی سمجھایا، جو کرنے والے تھے، آغاز کرنے والے تھے، خائب و خاسر ہو گیا، اس نے اللہ کے مہینے کی عظمت کو، عظمت کو اور عزت کو برباد کیا، رب نے اس کو دنیا کے اندر ہی خائب و خاسر کر دیا۔ اس کو بھی سمجھایا کہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ غلط ہوگا۔ تو BBC اور CNN اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آیا۔ مجھے کہنے لگا علامہ صاحب کیسا لگا، دیکھا BBC آ گیا ہے، CNN آ گیا ہے۔ BBC CNN کیوں آئے گا؟ وہ اس لیے آئے گا کہ مسلمان جو ایک مہینے متوجہ ہوتے تھے ان کو ہٹا کے آپ نے خرافات کے اندر لگا دی،
آپ نے غلط کاموں کے اندر کھیل کود کے اندر لگا دیا تو وہ تو اپریشیٹ کرے گا نا، وہ تو کہے گا سیلیبریٹ کرو، اس مہینے کو میلہ بنا دو۔ جیسے ہمارے بزرگوں کے آراس کو میلہ بنا دیا کہ داتا دا میلہ لگا ہے، لاہور داتا دا میلہ لگا ہے۔ او خدا دے بندے، کیڑا میلہ لگا ہے داتا؟ یہ بزرگوان دین کے آراس یہ کوئی میلہ ٹھیلا ہے خالی پکوڑوں کی دکانیں اور سرکل لگانے کے لیے؟ اس کو بھی ہم نے اسی طرح تباہ و برباد کیا، اور یہ رمضان کو بھی ہم نے میلہ ٹھیلا کر دیا۔ تو ان رسومات، خرافات، بدعات دین کی اصل حالت کو بگاڑ دیا۔ حضرات گرامی، یہ رمضان اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اپنے من کو سنواریں، اپنے تن کو بھی سنواریں، لیکن تن سے بڑھ کر اپنے من کو سنواریں۔ ظاہر ہم اپنے آپ کو اچھا کر کے رکھتے ہیں، ضرور کیجیے، آپ اچھی ڈریسنگ کیجئے، آپ اچھے رہیے۔ اسلام کے اندر جو ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام جو ہے رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، جوگی پر نہیں سکھاتا ہے، لیکن ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ کچھ من کو سنوارنے کا بھی اہتمام کر لیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، فرمایا ہر چیز کو ایک چمکانے کا آلہ ہوتا ہے، ہر چیز کو منور کرنے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ فرمایا اگر دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو، سبحان اللہ زبانوں پر رکھیے گا، فرمایا اگر دلوں کو منور کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل منور ہو جائیں، تمہارے دل روشن ہو جائیں۔ ہم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور جب پڑھنے کے لیے گئے درس نظامی، تو بھاٹی گیٹ سے پیدل چل کے ہم لوہاری گیٹ جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ تو راستے کے اندر سائیکل پہ ایک بندہ وہ گھما رہا ہوتا تھا، پانڈے کلی کرا لو، پانڈے کلی کرا لو۔ فرمایا کہ پانڈے کلی ہوتے ہیں اس کے پاس، کلی والے کے پاس، لیکن اگر دل خوبصورت جسم عطا فرمایا، اے انسان اپنے جسم کو تو دیکھ لے تو، اللہ اکبر، ساری مخلوق اللہ کی ہے، سب کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، لیکن انسان کے لیے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا، بہترین صورت عطا فرمائی۔ سارے جانور کھانا کھانے کے لیے اپنا منہ نیچے کرتے ہیں، کھانے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ کہا انسان تو نے اپنا سر کھانے کے لیے نہیں جھکانا ہے، کھانا تیرے پاس آئے گا، تو نے یہ جبین نیاز صرف رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے۔ لیکن اے انسان، تجھے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس مالک و مولا نے تجھے کتنا سنوار کے پیدا کیا۔ یا ایھا الانسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ فرمایا انسان تجھے بہترین صورت عطا فرمائی، بہترین جسم عطا فرمایا، پھر تجھے کیا ہو گیا؟ تو اسی اپنے کریم رب کو بلا بیٹھا جس کے اتنے انعامات تھے، جس کی اتنی مہربانیاں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا کے اندر دو راہیں عطا فرما دی، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ فرمایا یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یہ تابعداری کا راستہ ہے، اور یہ نافرمانی کا راستہ ہے، تیری مرضی ہے، تو نے جہاں جانا ہے چلا جا۔ انسان کو ایک حدود و قیود کے اندر اختیارات، میں محتاط لفظ استعمال کر رہا ہوں، اختیارات بھی عطا فرمائے، انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ تو اس کو فجور بھی ہے انسان کے اندر، خیر بھی ہے، شر بھی ہے، تقوی کی قوت بھی۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، تو سجدے کی طرف جاتا ہے یا مسجد کی طرف جاتا ہے، تو حرام کی طرف جاتا ہے یا حلال کی طرف جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ دسترخوان بچھے ہوئے، ایک دسترخوان پر بڑے ستھرے قسم کے کھانے لگے ہوئے، اور ایک دسترخوان پر گلے سڑے گندے پیپ بدبو والے کھانے۔ لوگ ان ستھرے دسترخوانوں کو چھوڑ کر گندے دسترخوانوں پر بیٹھ کے کھا، گندے دسترخوانوں۔ فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟
یہ لوگ یہ گرے سڑے گندے کھانے کیوں کھا رہے ہیں؟ ان کو یہ عذاب، ستھرے کھانے موجود ہیں. کہا دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دونوں چیزیں رکھی ہوئی تھی، حلال راستہ بھی تھا، حرام راستہ بھی تھا. انہوں نے خود اپنی چوائس کے تحت اپنے انتخاب میں حرام کی طرف دوڑتے تھے، حرام کی طرف لپکتے تھے. حلال راہ سے بھی آتا. مولانا صاحب حلال سے کیا رکھا ہے؟ حلال سے تو ایک دیوار نہیں بنتی. حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ حلال و حرام کا کوئی فرق نہیں رکھیں گے. فرمایا دنیا میں یہ حرام کی طرف بھاگتے تھے، آج حلال موجود ہے، یہ حرام کھا رہے ہیں. تو انسان کو دونوں راہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راہیں تمہارے سامنے ہیں، دونوں چیزیں تمہارے سامنے ہیں، تم جس طرف جانا چاہو اس کو اختیار کر لو. لیکن ایک بات یاد رکھ لینا کہ آخر لوٹ کر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جانا ہے. یہ دل کا میں عرض کر رہا تھا کہ دل بھی اللہ کی سماعت و بصارت و عقل و شعور کے ساتھ، دل بھی رب تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کہتے ہیں کیا ہوا اس کو؟ کیا ہوا؟ بولا ہارٹ اٹیک ہو گیا. بند، یہ بند ہو جائے فنش. یہ دل بند ہو گیا تو زندگی ختم. فرمایا یہ دل اللہ کی نعمت ہے، یہ روا رہے، یہ جاری و ساری رہے. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ یہ دل بادشاہ ہے جسم کا. سبحان اللہ، یہ جسم کا شہنشاہ ہے، جسم کا بادشاہ ہے. فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے. اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے، فکر ہی خراب ہو جائے، سوچ ہی خراب ہو جائے، نیت، کہتے ہیں نا کہ یار اس بندے کی نیت ہی ٹھیک نہیں. بھائی کیا ہوا اس کو؟ یار بڑا سمجھدار آدمی، بڑا اچھا آدمی، اس کی نیت ہی خراب. اس کی پہلے سے اس نے مائنڈ سیٹ بنایا ہوا تھا کہ میں نے ان راہوں اور رستوں پر جانا تھا. آزاد گرامی یاد رکھیے گا، دنیا کے سامنے تو ہم گفتگو کریں گے، بولیں گے، ایکشن، عمل، یہ وہ تب جا کر ظاہر ہوگا. لیکن رب تبارک علیہم آیاتہ ویزکیہم کا عمل، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو منور کیا ان کے دلوں کو. فرمایا یہ صوفیاء کرام بھی یہی کام کیا کرتے تھے، اور ظاہر سے بڑھ کر اپنے من کو، باطن کو روشن کرتے تھے. حضرات گرامی یہ رمضان ہمیں اسی لیے عطا کیا کہ لعلکم تتقون، اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، پرہیزگاری پیدا کر لو. صبح سے شام تک اپنے آپ کو تم حلال سے، حلال چیزوں سے روک کے رکھو گے، اور فرمائے 11 مہینے تک پھر اپنے آپ کو تم حرام سے روکو گے. اس رمضان کو ہم نے آخری دن خدا حافظ نہیں کرنا، اے رمضان اے رمضان اللہ حافظ رمضان. آج رمضان ہے، کوئی توجہ نہیں کر رہا. جیسے رمضان کا آخری دن ہوگا رونا دھونا شروع کر دیں، رمضان تو جا رہا ہے. بھائی آج ہے نا، پکڑ لو، آج کر لو نا، آج جو کچھ کرنا ہے کر لو. جو آنا چاہو تو 1000 رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں. آج تمہارے پاس رمضان موجود ہے، آج تم رو لو اللہ کی بارگاہ کے اندر، آج آنسو بہا لو ان راتوں کے اندر، شب بیداری کر لو اللہ کی بارگاہ کے اندر. پھر رمضان چلا جائے گا. اگر رمضان کے اندر اچھائی کی ہے، نیکیاں کی ہیں، اچھا کیا ہے. اور حضرات گرامی سب سے بڑی بات یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں کیف نستقبل رمضان، ہم رمضان کا کیسے استقبال کیا کرتے تھے. فرمایا ہم اپنے من کو صاف کرتے پہلے، اپنے من سے اپنے مسلمانوں کے لیے بغض کو نکالتے، حسد کو نکالتے، کینہ کو نکالتے، اپنے من کو صاف کرتے اور رمضان کا استقبال کرتے، تاکہ جب انوار و تجلیات برسیں تو ہمارا من پہلے سے خالی ہو، صاف ہو، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے. تو فرمایا کہ یہ اثرات و برکات تم نے 11 مہینے تک اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ تبھی ہوگا حضرات گرامی کہ اس ماہ مقدس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. اچھا ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے 27 کو یہ قرآن ختم ہو گیا، مسجد خالی. 27 کے بعد تو لگتا ہے کہ رمضان ہی ختم ہو رہا ہے. اور جیسے چاند نظر آیا، شوال کا چاند نظر آیا،
اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم سلسلۃ الشیاطین، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. جیسے لگتا ہے شیطان باہر نکلتا ہے، لگتا ہے پورے مہینے کا ہم سے انتقام اور بدلہ پہلے دن ہی لیتا ہے. ایک بات مکمل کریں، آپ سمجھے بات کو. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک مہینہ جو بند رہا ہے، نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ آج عید کے دن ہی بدلہ لینا ہے. بھائی کل فجر کی نماز میں 1 صف 2 صف 10 صف باہر تک فجر ہے. آج فجر میں 2 صفیں 1 صف، وہی بیچارے پہلے وہ جو شعبان کے اندر پڑھنے والے تھے وہی کھڑے تھے. تو رمضان نے کیا کیا ہمارا؟ رمضان نے کیا بدلا ہمارا؟ کیا چینج آیا مجھے آپ یہ بتا. رمضان آیا اور آ کر چلا گیا، اللہ اکبر. اس نے کیا تبدیلی ہمارے اندر، تبدیلی کیا آئی؟ اگر ایسا ہو گیا تو کتنی بد نصیبی ہوگی. کتنے رمضان زندگی کے آئے اور چلے گئے، میں یہی نیت کرتا رہا کہ میں اچھا بنوں گا، میں اچھا بنوں گا، لیکن رمضان آ کر چلا گیا، میرے رویوں کے اندر تبدیلی نہیں آئی، میرے کردار کے اندر تبدیلی نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. فرمایا جس نے کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن جھوٹی بات نہ چھوڑ سکا، جھوٹی گواہی نہ چھوڑ سکا، جھوٹے دندے نہ چھوڑ سکا. بند کرو بھائی، بند کرو، روزہ بند کرو، سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند، سحری کا وقت، حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند. نماز پڑھی، دکان پہ جا کے دکان کھولی. رمضان آ گئے، دکان کھولی تو وہی دندے جو رمضان سے پہلے تھے، وہی جھوٹ بولنا، وہی غلط بیانی کرنا، وہی فراڈ کرنا. تو کیا منہ کے اندر روزہ رکھا ہوا ہے؟ کیا منہ کے اندر ہم نے روزہ رکھا ہے؟ اب حال تو یہ ہے کہ رمضان میں بھی ہم رکنے کے لیے تیار نہیں، رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جائے کہ ہم 11 مہینوں تک رمضان کی برکت کو لے کے جائیں. حضرات گرامی، خدا را اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو تبدیل کر لیں قبل اس کے کہ ہمارے یہ جسم اور روح کا رشتہ منقطع ہو جائے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. فرمایا مضبوط قلعوں کے اندر بھی اپنے آپ کو بند کر لو گے، فرمایا پھر بھی تم موت سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتے ہو، نہ چھپ سکتے ہو، نہ فرار اختیار کر سکتے ہو. کہاں بھاگ کے جاؤ؟ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. تم آگے آگے، وہ پیچھے پیچھے، بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ بھاگتے جاؤ، بھاگو کرتے جہاں جاؤ گے. فرمایا وہیں جا کر جب وقت آ جائے گا تو اس کو پکڑ لیا جائے گا. اچھا، انسان کا بھی بڑا عجیب و غریب قسم کا مزاج ہوتا ہے. زندگی کے اندر کتنے موقع، کتنی شبراتیں، کتنے لیلۃ القدر، کتنے رمضان آئے، پرواہ نہیں ہوتی. اب آ گیا موت کا وقت، اب آ گیا موت کا فرشتہ سامنے. موت کا فرشتہ کھڑا ہے. اب جب دیکھ لیا کہ اب جانے لگا ہے، رک جاؤ تھوڑا سا، رک جاؤ، تھوڑی سی مہلت. اے اللہ، اس کو روکتے موت کے فرشتے کو. میں کچھ نیکیاں کر لوں، میں کچھ صدقات کر لوں، میں کچھ اچھائیاں کر لوں. حضرات گرامی، یہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. بحمداللہ تبارک و تعالیٰ میرے اساتذہ نے مجھے قرآن کا سبق پڑھایا ہے، اور قرآن کا سبق بھی وہ والا نہیں پڑھایا ہے وہ جو بمبئی کا ڈنگر ڈاکٹر ورس نمبر چیپٹر نمبر، نہیں، ورس نمبر چیپٹر نمبر نہیں. جو قرآن حضور کے قلب انور پر اترا ہے، وہ الفاظ ہمارے اساتذہ نے ہمیں یاد ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو رب تبارک و تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ. اے خدایا، جب موت آ گئی، موت کا فرشتہ آ گیا، اے خدایا کچھ مہلت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے. کیا کروں گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. فرمایا کہ میں کچھ صدقات کروں گا. پیسے تو میں نے جمع کر کے ڈمپ کرتا رہا. ڈمپ کرو، اندر کرو. اب مہلت دے دے. میں نے زکاتیں کتنی ادا نہیں کی ہے،
میں نے اپنے رشتہ داروں کے کتنے حقوق ادا نہیں کیے، سب ادا کروں گا، اور ادا کرنے کے بعد پھر میں جاؤں گا۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قرآن سنیے گا نوجوانوں، قرآن سنیں، شاید کہ اتر جائے، ہمارے یہاں کہتے ہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ اور یار چھوڑو ہماری باتوں کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، ہماری باتوں کے اندر کیا طاقت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن کی بات، قرآن کی تجھے برکت مل جائے، رب تبارک و تعالیٰ کا کلام کے نور لے کر جاؤ۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ فرمایا کسی نفس کو، کسی جان کو ایک ساتھ، ایک گھڑی، ایک لمحہ بھی جب اس کی موت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، موت ٹلے گی نہیں۔ اور حضرات گرامی یہ کون سی کمال کی بات ہے، لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ موت سر پر آ جائے، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ یہ تو فرعون جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، اس کو بھی جب دریائے قلزم نے اٹھایا نا تو فوراً کہنے لگا انی تبت الآن، میں توبہ کرتا ہوں، میں بنی اسرائیل کے خدا پر، رب پر ایمان لے کر آتا ہوں، موسیٰ و ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا آن وقد عصیت قبل، اب کہہ رہے میں توبہ کرتا ہوں جب دریا نے اٹھا لیا تجھے۔ وہ تو فرعون بھی اس وقت مان گیا تھا، وہ بھی اس وقت تیار ہو گیا تھا ایمان لانے کے لیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرما آج تو تیرے بدن کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے۔ فرعون کی ممی آج بھی مصر کے اندر نشان عبرت ہے، یہ ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو حضرات گرامی اتنی سی بات میں نوجوانوں سے کہوں گا، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے۔ آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، کچھ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ اس مادیت کے دور میں، اس پرفتن دور میں اللہ نے کرم کیا، ماشاءاللہ قبلہ قاری صاحب نے، صاحبزادہ محمود صاحب نے، ان کے رفقا نے اتنا سجایا ہوا ہے، یہ بوپاری صاحب کی روح بھی آج خوش ہو رہی ہو، دوست محمد فیض صاحب کی روح بھی آج یہاں موجود ہو۔ دوست محمد فیضی بظاہر ایسے لگتا تھا دیکھنے کے اندر، لیکن آپ یقین کریں بہت نفیس انسان تھے۔ ہم تو جب بھی ملتے تھے، بیٹھتے تھے، نشستیں، گپیں، میں ان سے سیاست سیکھتا تھا، بیٹھ کے ان سے کہتا تھا کہ مجھے بتائیے 70 کے اندر کیا ہوا، 85 کے اندر کیا ہوا، فلاں کیا ہوا۔ اور اتنا نفیس آدمی، اتنی پیاری طبیعت کا آدمی، اور بزرگوں نے یہ بنیادیں رکھی اور یہ احباب چلا رہے ہیں، آج ان کی ارواح بھی متوجہ ہوں گی کہ بحمداللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں۔ اللہ نوجوانوں آپ کی جوانوں کو سلامت رکھے۔ آخری پیغام نوجوانوں کے لیے، یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ان کی سفید داڑیاں، اللہ ان کے سفید بالوں کے صدقے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ لیکن میں ایک بات ہمیشہ اپنی مسجد کے اندر بھی کہتا ہوں، محمد علی سوسائٹی میں، کہ یہ جو دنیا کا سارا شیطانی جال ہے، یہ جو دجالی نظام ہے، یہ جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے جس نے گھیرا ہوا ہے، یہ ان بزرگوں کو اور مجھے گھیرنے کے لیے نہیں آئے، یہ ان بچوں کو گھیرنے کے لیے آئے، یہ اس نیو جنریشن کو، یہ ان کے ہاتھ کے اندر دیا ہوا ہے۔ بھائی پاسورڈ کیا ہے؟ نہیں، میرا موبائل میری مرضی، میرا موبائل میری مرضی، جس طرح انہوں نے نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی، تو خان صاحب نے کہا میری گھڑی میری مرضی، تو شیخ خانے میں جمع نہیں کرائی، میری مرضی، میں نے نہیں جمع کرائی تو شیخ خانے میں میری گھڑی میرا حال میری مرضی ہے جی۔ تو ایسا نہیں ہے میرے بھائی، نہ زندگی تمہاری ہے، نہ گھڑی تمہاری ہے، نہ کچھ تمہارا ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہماری مالوں کو، جانوں کو، سب کو لے لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائی۔ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تمہیں مبارک ہو یہ سودا۔ تو نوجوانوں یہ بھول ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میری دکان میری مرضی۔ مولانا صاحب ہم مسجد کے اندر مومن مسلمان ہوتے ہیں، بازار کے اندر چھوڑ دیا۔ میں نے کل ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات بتائی۔ جمعے کے اندر ایک دفعہ میں نے سود پر خطاب کیا تو ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا علامہ صاحب یہ بہت سود پر سخت قسم کا بولتے ہیں، اس کو تھوڑا ناراض ہوں گے لوگ، چھٹ جائیں گے لوگ۔
ایک پھر اسٹاک ایکسچینج پر میں نے بولا، میں نے کہا اسٹاک کے اندر یہ سٹے ہو رہے، جو ہو رہے، ناراض ہو گیا ایک آدمی. میں نے کہا یار آپ مجھے بتاؤ کہ کس پر خطاب کروں، یہ تو کل جھوٹ پر کروں گا، جھوٹ بولنے والا آ جائے گا کہ حضرت دنیا کے اندر جھوٹ تو عام ہے، کیوں آپ یہ جھوٹ خواہ مخواہ بول کے لوگوں کو ناراض کر کے، یہ چھٹ جائے گا سارا، یہ سارا مجمع چھٹ جائے گا. سب لوگ بالکل کو ہومیوپیتھی ٹائپ کا خطاب کیا، نہ ہی میں نہ شی میں، درمیانہ رکھ کے آرام سے نکل جائیں، آپ بھی راضی قوم بھی راضی. بلے 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 ہیں جی. لوگ بھی بولے ہمارے حضرت صاحب، ساڑھے حضرت صاحب بڑے چنگے نے، بہت سونے نے حضرت صاحب، ساڑھے حضرت صاحب کسی کو کچھ کہتے ہیں، کوئی پیڑا کرے چنگا کرے جو مرضی کرے. اور دوسرا حضرت کے اسلام آباد والوں کو چھوڑے، آپ کو کیا لگے اسلام آباد والوں سے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ اللہ رسول کی ہمیں باتیں سنایا کریں. میں نے کہا ہاں یہ لگتا ہے کہ یہ فلسفہ امام حسین کو معلوم نہیں. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. فرمایا کہ رسم شبیری ادا کرنے کے لیے وہ کیوں نکلے ہیں میدان میں، کیا ان کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ اکبر. نوجوانوں کے لیے آخری پیغام، نوجوان توجہ کیجیے، یہ انتظامیہ ڈبے بھی لے کے آ گئی ہے، تو جب دیگوں کے ڈھکن کھلنے لگے اور ڈبے آنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ ختم بس ہے. دیگوں کی خوشبو آنے لگے جب اور ڈبوں کی کھٹکھٹ آواز آئے تو سمجھو فنش، ختم، بات ختم. توجہ ہے، 1 منٹ بیٹا، دو منٹ کریے، 2 منٹ کریے، ڈبوں کو روک، 2 منٹ کریے، روک 2 منٹ کریے، بس بات ختم. آخری بات کر کے نوجوانوں کو پیغام دے کے بس ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت پورا ہو چکا ہے. نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ کہتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، جوانی کے اندر جو کچھ کرنا ہے وہ کر لو. نہیں، جوانی ہی وہ سنہری دور ہوتا ہے کہ اگر جوانی میں عبادت کر لو تو اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے مقرب. میں حدیث پڑھوں گا اس پر، بخاری اور مسلم کی مستند حدیث پاک ہے، متفق علیہ حدیث پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا. کب؟ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. لا ظل الا ظل، صرف اس کا سایہ، کوئی شیڈ نہیں. سورج سوا ریزے پر، زمین تانبے کی، پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ 7 افراد وہ ہیں کہ جن کو عرش کے سائے تلے جگہ ملے. اس کے اندر فرمایا امام عادل ہے سب سے پہلے. دوسرا، نوجوان بچے سنیے، حدیث رسول کے الفاظ بخاری پڑھ رہا ہوں. فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جسے جوانی میں اللہ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر، اللہ. اچھا یہ بزرگ بیٹھے ہوئے یہ کہہ لیں گے کہ ہمیں کیا اس سے اس سائے سے باہر نکالو گے کیا؟ نہیں، اس کا بھی سن لیجیے. 7 افراد ہیں. خوف خدا رکھنے والا فلاں. خاص طور پر ایک فرمایا وہ ہے رجل قلبہ معلق بالمساجد. فرمایا وہ لوگ جن کے من مسجد کے ساتھ لگے، نماز پڑھ کے چلے گئے پھر انتظار کر رہے ہیں کب دوبارہ اذان ہوگی، کب دربار میں دوبارہ بلایا جائے گا. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. کوئی تجارت کوئی بیع انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز سے نہیں روک سکتی. بس نوجوانوں اتنی بات کہنی ہے، اللہ آپ کی جوانیوں کو سلامت رکھے. میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان باپوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں کچھ علاقے کے اندر تو ایک ٹریڈیشن ہوتا ہے اس کا مذہب کا، لیکن اہلیان کراچی جو ہیں ان کا ہمیشہ مذہب کے ساتھ لگاؤ دلی طور پر. 70 کو اٹھا کے دیکھ لیں، 85 کو اٹھا کر دیکھ لیں. ووٹ دینا آسان کام نہیں ہوتا ہے. انہوں نے ووٹ دے کر علماء کو منتخب کر کے اسمبلی کے اندر بھیجا. جو پاکستان کا ناموس رسالت کا بل بنا ہوا ہے، ابتلاء قادیانیت کا بل بنا ہوا ہے، اس پر جو تحریک پیش کرنے والے ہیں، پہلے سائن کرنے والے ہیں، اس کے محرک اول ہیں. کراچی والوں تمہیں مبارک ہو، ان کو منتخب کر کے تمہارے آباء و اجداد نے بھیجا. تمہارے آباء و اجداد نے منتخب ٹھپا لگا کے بھیجا تھا. میں کہتا ہوں کہ آپ کے بڑے میدان معاشر میں کچھ نہ بھی ہونا، وہ پرچی لے کے آ جائے نا. یہ پرچی ڈالی تھی ہم نے،
یہ علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ شاہ احمد نورانی صاحب کو ووٹ دیا تھا، یہ دوست محمد فیضی، علامہ حسن عقاری صاحب، ظفر علی نعمانی صاحب، یہ ہم نے ووٹ دیا تھا، یہ پرچی ہے۔ انہوں نے جا کے کیا کیا وہاں پر؟ نہ پلاٹ لیے، نہ ڈیزل کے پرمٹ لیے، کہا کہ ہم نے ناموس رسالت کے لیے آواز کو بلند کرنا۔ ان لوگوں کے ورثاء ہو آپ کراچی والوں، ان کے نائبین، ان کی اولادیں ہو۔ میں سعود آباد کے اندر گیا، میں نے کہا سعود آباد والوں تمہیں مبارک ہو، تم نے علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب کو یہاں سے بھیجا۔ حیدرآباد کے اندر میں گیا، میں نے کہا تمہیں مبارک ہو، تم نے محمد علی شاہ صاحب کو بھیجا۔ ایک بابا کھڑا ہو گیا سعود آباد کے اندر، کہنے لگا علامہ صاحب میں علامہ عبدالمصطفیٰ اظہری صاحب کا جو ہے وہ کمپین کے اندر ان کا نمائندہ اور ان کا ایجنٹ تھا۔ میں نے کہا بس بابا جی وہ پرچی دے کے چلے جانا میدان محشر، حضور علیہ السلام کی تمہیں شفاعت مل جائے گی۔ تو یہ بحمداللہ تبارک و تعالی اسی شہر کراچی کے اندر یہ بندر روڈ ہے، یہاں پر نیشنل پارک میں دھماکہ ہوا، 63 ہمارے علماء مشائخ نوجوان چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اگلے سال جب میلاد کا جلوس آیا، کہنے لگے اب دیکھیں گے یہ حلوے کھانے والے، اب پتہ چلے گا ذرا۔ اللہ اکبر۔ میں بچپن سے 12-13 سال کی عمر سے ایم اے جناح روڈ کا جلوس دیکھ رہا تھا، لیکن خدا کی قسم اس کے اگلے سال جو دیکھا وہ سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے الحمدللہ۔ ایک ہمارے محلے کا، ہمارے امین بھائی کی برادری کا ممبر ایک بندہ میں نے دیکھا کہ مرسیڈیز کے اندر اس نے بچے بھی بٹھائے ہوئے، سب بٹھائے ہوئے، ایک گود کا بچہ میں نے دیکھا، اس کو بھی بٹھایا ہوا جلوس میں لے کے آیا۔ آپ یقین کریں گے خود میں نے دیکھا۔ آنچو بھائی صاحب کے گود میں بچوں، ننڈو بچوں آنچو، چھوٹا بچہ گود میں اٹھایا ہوا، اس کو کدھر لے کے آ گئے؟ پچھلے سال دھماکہ ہوا ہے، اس کو جلوس میں لے کے آیا ہوا مہمان آدمی۔ میں نے کہا یہ کیا کیا حاجی صاحب؟ بولا علامہ صاحب پچھلے سال سب شہید ہوئے تھے۔ میں نے کہا اس دفعہ شہید ہوں تو سارا میرا گھر قربان ہو۔ یہ کراچی والے وہ ہیں، تم ان کراچی والوں کو دین سے دور کرنا چاہتے ہو، تم ان کو سیکولر بنانا چاہتے ہو، تم ان کو لبرل بنانا چاہتے ہو، بے دین بنانا چاہتے ہو، کر لی تم نے کوشش بحمداللہ تبارک و تعالی۔ آج بھی دیکھو کہ ان مسجدوں کے اندر نوجوان بھرے ہوئے ہیں، سیدی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں کہ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ایم اے جناح روڈ اس بات کی گواہ ہے بحمداللہ تبارک و تعالی۔ نہ پہلے پیچھے ہٹے ہیں، نہ آگے پیچھے ہٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آباد و شاد رکھے، اس مسجد کو آباد و شاد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس چیز کا کارکن آپ کے اللہ خوش رکھے، شاہ احمد نورانی کا مرید ہوں، بہت اللہ برکت عطا۔ 70 سے حضرت صاحب کے ساتھ 70 سے بھوپالی صاحب کا میرے استاد تھے۔